لیکن جب آپ نے آخری قعدہ اولا میں بیٹھنا ہے، آخری رکعت میں بیٹھنا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے یعنی کہ تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ درود شریف اس انداز سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ، اور یہ درود ابراہیمی ہے۔ تمام درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، شان والے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا درود کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو درود ابراہیمی ہے اس کی فضیلت انداز اس کا وکرہ ہے، کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں جو نماز اللہ کو سب سے پیاری ہے اور اس نماز میں جس درود کو پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی بھی اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ آپ نے جب درود پڑھنا ہے، اس درود پڑھنے میں سب سے پہلے تقریباً 90% لوگ غلطی کرتے ہیں پہلے جملے میں، یعنی کہ وہ یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، صلی نہیں ہے گا، اللہم صلی، یعنی کہ لام دی زیر ہے، ہم نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی، لیکن اکثر کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی۔ اگر آپ اس انداز سے پڑھیں گے یہ آپ کا یعنی کہ درود پڑھنا غلط ہو جائے گا، آپ پہلے ہی جملے میں غلطی کر گئے تو پھر آگے آپ کو کیا اس پر اجر ثواب ملے گا۔ جب بھی آپ یعنی کہ درود پڑھیں گے، جس طرح میں نے آپ کو یعنی کہ تشہد کے بارے سمجھایا تھا کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں التحیات للہ، حالانکہ التحیات نہیں ہے گا، وہ جملہ ہے التحیات للہ، یعنی کہ اسی طرح یہ اس پر بھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں، اللہم صلی علی پڑھ جاتے ہیں، اللہم تو ہے، صلی علی جو ہے اس پر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس غلطی کو سدھارنا ہوگا۔ جب بھی درود پڑھیں اللہم صلی یعنی کہ صلی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اس کا تھوڑا جی ہم مفہوم سمجھ لیں کہ اس میں کیا کس چیز کا ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ اے الہ العالمین، اے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیج، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت بھیج، کما صلیتا، جس طرح تو نے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت بھیجی، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بہت بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کا یہ مفہوم آ گیا۔ ابھی اگلے جملے میں بھی وہی ایک چیز ہے، پہلے جملے میں رحمت آ جاتی ہے، دوسرے جملے میں یعنی کہ برکت آ جاتی ہے۔ آگے ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے الہ العالمین، اے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیج اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت بھیج، کما بارکتا، جس طرح تو نے بھیجی، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل ہوئی اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل ہوئی، انکا حمید مجید، بے شک تو بہت بڑی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اس جملے میں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجی جا رہی ہے اس درود شریف میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیجی جا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت بھیجی جا رہی ہے اور برکت بھیجی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس چیز پر تصور کیا ہے؟ باقی جملوں میں، باقی درودوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں آیا، لیکن ایسا درود ہے جو ہم فرض نماز میں پڑھتے ہیں، اور فرض نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیوں یعنی کہ درود بھیجا جا رہا ہے، کیوں رحمت بھیجی جا رہی ہے، کیوں برکت بھیجی جا رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس پر تصور کیا ہے؟ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں،
ہمارا دین ملت ابراہیمی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گہرا تعلق ہے۔ اور تمام پیغمبر، تمام نبی، تمام رسول جتنے ہیں سب اعلیٰ عظمت والے مقام والے پیغمبر ہیں، لیکن ان تمام پیغمبروں میں اگر کسی کا سب سے اعلیٰ رتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ رتبہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو پھر دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادتیں کی ہیں، ہمارا ان عبادتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور اس کو تعمیر کرنے کے بعد اور اپنی یعنی کہ آل میں سے ایسی امت کو مانگا جو مسلمان امت ہو۔ پھر دیکھ لیجئے ہم ختنے کرتے ہیں، خط کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا ہے، اور جتنے یعنی کہ ملت ابراہیمی میں یہ سب مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اتنے امتحان آزمائش گزری، لیکن تمام امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر حاصل کر لیا۔ ایسے جنگل میں چھوڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں نہ پرندے، نہ جرندے، نہ درخت، نہ ہریالی، کچھ چیز کا نام نشان نہیں سوائے پتھروں کا، وہاں پر اللہ کے حکم پر بٹھا دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچے کو تنہا بٹھا کر چلے گئے، پھر اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی اللہ کے حکم پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، قرآن مجید کا جملہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب گھبرانا، تو نے میرے تمام امتحانوں میں 100/100 نمبر حاصل کیا ہے، سلام علی ابراہیم۔ قیامت تک میں اعلان کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نماز پڑھے گا، جب تک اے ابراہیم نام درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے ساتھ، اور پھر ہم ملت ابراہیمی بھی ہیں، ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو اس درود میں ہم کو اس چیز کا یعنی کہ حکم دیا گیا ہے، ہم جب بھی نماز میں درود پڑھیں گے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ لیا، حالانکہ درود شریف ہے، فضیلت والے ہیں، عزت احترام والے ہیں، لیکن اگر کوئی اور درود پڑھ لیا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہماری نماز اس وقت قبول ہوگی جب ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کی اور بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ درود شریف چاہے نماز میں پڑھیں چاہے نماز کے علاوہ پڑھیں، آپ نے ادب احترام سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ جو درود پاک، درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم کس حالت میں بیٹھ کر یعنی کہ درود پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے وضو کیا، اپنے جسم کو پاک صاف کر کے، پھر ہم 2 زانو ہو کر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ تو یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ نماز کے علاوہ کسی اور موقع پر بھی درود پڑھنا ہو تو چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے آپ باوضو ہو کر، 2 زانو ہو کر، قبلے کی طرف منہ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کا درود سنتے ہیں، فلاں بن فلاں میرا امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے یا درود بھیج رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو اللہ توفیق دے درود پاک پڑھنے کی تو آپ ضرور ادب احترام کے ساتھ پڑھا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو 1 مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، 10 یعنی کہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 بلندیاں اس کو مل جائیں گی۔ اور جب درود پڑھنے والا قبر میں جائے گا اس کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیا جائے گا، جنت کی روشنی خوشبوؤں سے معطر کر دیا جائے گا۔ تو پھر دیکھ لیجئے کثرت سے
ایسے درود پاک پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو نفسی نفسی کا دن ہوگا، وہاں ہر گھڑی ہر سیکنڈ پریشانی مصیبت کا ہوگا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چھوڑ کر آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا۔ تو اس لیے نماز میں درود پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے علاوہ آپ با کثرت درود پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بہت سارا فائدہ ہے۔ اب یہ مفہوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھتے ہیں، یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھی بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھی نازل ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، اور اسی طرح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو آپ جب بھی نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں، تھوڑا ان جملے میں آ کر گوتے لگایا کریں کہ کتنے بابرکت جملے ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ ہماری زبان اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے مقدس الفاظ اپنے زبان سے نکالیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، حضور کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ جب بھی آپ درود ابراہیمی نماز میں پڑھیں، ادب سے دھیان سے پڑھا کریں، جو لفظ پڑھ رہے ہیں ان لفظوں کے معنی میں گوتا لگایا کریں، ان لفظوں کے مفہوم میں گوتا لگایا کریں۔ تو جو میں اپنی زبان سے عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا، آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آئے گا۔ جب آپ اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔